ملحد اس آدمی کو کہا جائے گا جو دین میں یعنی دین کا کلی انکار کرنے والا آدمی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا. مطلب تشکیک کا شکار آدمی بھی جو ہے نا اس کو ملحد نہیں کہا جا سکتا. ملحد تو کہیں گے اس کو کہ جو دین کا انکار کرے. ملحدین دو حصوں میں تقسیم ہے جی. پہلے جو الہادی نظریات کو گھڑتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان گھڑنے والوں کی تقلید کرتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو یہ بات پتہ ہے کہ گھڑنا اپنی عقل کا ناجائز استعمال ہے اور گھڑی ہوئی باتیں، بے ثبوت باتوں کی اندھا دھند پیروی کرنا عقل کا ناجائز استعمال، بلکہ عقل کا استعمال ہی نہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام چونکہ ظاہر ہے ایک عقل کے صحیح استعمال کی طرف توجہ دیتا ہے، فرمایا وَلَا تَقْفُ لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس بات کی پیروی مت کر جس کا، یعنی اس چیز کی پیروی مت کر جس کا تجھے علم نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ اسلام تو اس حد تک کی بات کر رہا ہے کہ جب تک تیرے پاس کسی نظریے کی، کسی یعنی مفروضے کی تیرے پاس دلیل نہ ہو تو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہو تو اس کی پیروی مت کر، کیونکہ وہ سیدھی بات ہے وہ تیرے ذاتی ایک تشخص کے خلاف چلا جائے گا. پھر وہ تجھے یعنی تو کہاں سے خود کو ایک پڑھا لکھا انٹلیکچوئل جو ہے نا تو ثابت کر پائے گا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. یہ باب فعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس کا لغوی طور پر مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان راہ راست سے ہٹا ہوا ہو. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شک جی. جو درمیان میں گڑا ہوتا ہے، اور دوسری بغلی قبر. بغلی قبر کو جو ہے نا لحد کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو وہ چونکہ سائڈ پر ہوتی ہے اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے. تو لغوی اعتبار سے لحد، ملحد، الحاد کا مطلب ہوتا ہے راہ راست سے ہٹنا، درمیان سے سائڈ پر ہو جانا. ٹھیک ہے. تو لغوی اعتبار سے الحاد جو ہے یہ ہر زمانے کے اندر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر زمانے کے اندر گمراہ لوگ موجود رہے ہیں. دور حاضر کے اندر لفظ الحاد یا ملحد جو ہے نا ایک خاص معنی کے اندر استعمال ہونا شروع ہو گیا. یعنی خدا تعالیٰ کے وجود کے اوپر عدم یقین، اس کو جو ہے الحاد کہا جاتا ہے. تو ایک اس کا عمومی معنی ہے اور ایک اس کا خصوصی معنی ہے.